پروگرام میں خوش آمدید. میں ہوں سلمان حسن, ساتھ موجود ہیں مجیب الرحمان شامی صاحب. ناظرین, اس وقت ملک میں سنگین موسمیاتی صورتحال ہے جس سے ظاہر ہے سیلاب بھی آ رہا ہے, تباہ کاریاں ہو رہی ہیں. ہم ابھی تو بات ہی کر رہے تھے کہ جو خیبر پختونخوا میں جس طرح سے بارشیں ہوئیں, فلیش فلڈ جو ہے وہ آیا, کلاؤڈ برسٹ ہوا وہاں پہ, اور اس میں جو ہلاکتیں ہیں وہ بتایا جا رہا ہے کہ 350 سے تجاوز کر گئی ہیں. صرف کے پی کی ہم بات کر رہے ہیں. ابھی جو این ڈی ایم اے نے رپورٹ دی ہے اس کے مطابق تقریباً 700 سے جو ہے وہ تجاوز کر چکی ہیں اموات, اور یہ واقعی ایک سنگین صورتحال ہے. نہ صرف یہ کہ جو ملک کے شمالی علاقہ جات ہیں وہاں پر اس وقت سنگین موسم کی صورتحال ہے, بلکہ آج کراچی میں بھی جو ہے وہ موسم بڑا شدید ہم نے دیکھا. بارش برسی ہے, لوگ گھروں سے نکل نہیں پائے, جو نکلے وہ پھنس گئے ہیں. اور مناظر جب ہم نے دیکھے ایک بار پھر, یہ وہی شہر کراچی ہے جو کہ 70% ریونیو دیتا ہے, یہ وہی شہر کراچی ہے جہاں سے لوگ جو ہیں وہ کما کر یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم پورے ملک کو چلاتے ہیں. لیکن یہ شہر کس طرح چلتا ہے اس کے مناظر ہم ہمیشہ جب بھی بارش ہوتی ہے وہ دیکھ لیتے ہیں, اور یہ کوئی پہلی دفعہ نہیں ہے. دعوے ہمیشہ کیے جاتے ہیں, دعوے یہ بھی کیے جاتے تھے کہ جی موقع ملا تو ہم کراچی کو پیرس بنا دیں گے. پیرس تو نہیں بنایا, وینس بنا دیا, جہاں پر اب صرف شاید کشتیاں چلنا جو ہے وہ باقی رہ گئی ہیں. تو بہرحال یہ صورتحال ہے اور پریشان ہے اس سے لوگ. میگا سٹی ہے اس کی طرف بھی جاتے ہیں, لیکن پہلے ذرا ہم ذکر کر لیتے ہیں کے پی کا, کیونکہ آپ کو پتہ ہے بنیر میں جو وہاں پر جس طرح سے صورتحال وہاں پر کلاؤڈ برسٹ ہوا, تو ہم نے یہ دیکھا تھا شامی صاحب کہ وہاں پر بشنوئی جو گاؤں تھا وہ پورا ملیا میٹ ہو گیا. آج ہمارے جو رپورٹر ہیں ذیشان یوسف زئی, انہوں نے مختلف علاقوں کا, بشنوئی کا, اس جگہ کا وہاں پر جو ہے وزٹ کیا ہے. ان کی طرف بھی جاتے ہیں, وہ ہمارے ساتھ ہوں گے, لیکن ذرا کوئکلی کراچی سے جو ہے وہ معلومات حاصل کرتے ہیں وہاں پہ کتنی بارش ہوئی ہے. علی مہدی ہمارے ساتھ موجود ہیں. علی, کیا سچویشن ہے اس وقت کراچی؟ جو مناظر ہم نے دیکھے ہیں وہ تو بہت تشویشناک ہیں. گاڑیاں ڈوبی ہوئی ہیں, لوگوں کی موٹر سائیکلیں خراب ہیں, گاڑیاں دھسی ہوئی ہیں, وہ تمام سڑکیں جہاں پر ہم دیکھ رہے تھے کہ کھدائی ہوئی تھی. لوگ کیا اس وقت جو ہے وہ کہہ رہے ہیں؟ جی بالکل, اس وقت جو ہے کراچی میں سیلابی صورتحال ہے, اور 4 گھنٹے تک جاری رہنے والی برسات کے نتیجے میں پورا شہر ڈوب چکا ہے. شہر کے 7 اضلاع میں تمام اہم و مصروف شاہراہیں, چھوٹی بڑی سڑکیں اور دیگر جتنے بھی مقامات ہیں, رہائشی علاقے ہیں, پارک ہیں, کھیل کے میدان ہیں, قبرستان ہیں, تمام کے تمام جو ہیں اس وقت جو ہیں زیر آب آ چکے ہیں. کئی فٹ پانی اب بھی سڑکوں پہ جمع ہے, اور ہزاروں شہری جو ہیں گھنٹوں سے جو ہے وہ سڑکوں پر پھنسے ہوئے ہیں, جس کی بنیادی وجہ یہی ہے کہ برسات سے قبل جو ہے مؤثر پیشگی انتظامات نہیں کیے گئے ہیں. انتظامیہ کی جانب سے بڑے دعوے ضرور کیے گئے تھے, لیکن مؤثر اقدامات نہیں کیے گئے. نالوں میں ہزاروں ٹن کچرے کے ڈھیر جو ہیں وہ نکاسی آپ کے مسائل کا سبب بنے ہیں, اور اس کے نتیجے میں سڑکوں پر جو ہے وہ اس وقت جو ہے سیلابی صورتحال نظر آ رہی ہے. انتظامیہ کی جانب سے ایمرجنسی نافذ کر دی گئی ہے, بلدیاتی ملازمین کی چھٹیاں منسوخ کر دی گئی ہیں, لیکن یہ اقدامات انتہائی تاخیر سے کیے گئے ہیں, جس کا خمیازہ جو ہے کراچی کے شہریوں کو بھگتنا پڑ رہا ہے. اور شہر کا انفراسٹرکچر کو جو ہے بہت بھاری نقصان پہنچ چکا, اور شہریوں کے ذاتی طور پر بھی جو ہے وہ بھاری نقصانات اٹھانا پڑ رہے ہیں. سڑکوں سے لے کے شہریوں کے گھروں تک جو ہے ان کے جو ہے قیمتی سامان, گاڑیاں جو ہیں برسات کے نتیجے میں بری طرح متاثر ہوئی ہیں, اور اس وقت بھی جو ہے شہر کا تقریباً 50% سے زائد علاقے جو ہیں وہ اس صورتحال کے باعث جو ہے وہ اندھیرے میں ڈوب گئے ہیں, اور احتیاطی اقدامات کے تحت بھی ایسے موقعوں پر جو ہے وہ بجلی بند کر دی جاتی ہے. بنیادی وجہ اس کی یہی ہے کہ کراچی میں کیونکہ برسات کم ہوتی ہے, اس کے نتیجے میں جو فنڈز رکھے جاتے ہیں انفراسٹرکچر کو ڈیولپ کرنے کے لیے, اس میں خرد و برد کر دی جاتی ہے. نالوں کی صفائی کے لیے فنڈز رکھے جاتے ہیں, وہ اس طرح سے کام نہیں کیا جاتا ہے. کراچی میں تقریباً 538 جو ہیں چھوٹے نالے ہیں جو کہ 7 اضلاع میں آتے ہیں, ان کو صاف کرنا, ان کو ڈیولپ کرنا جو ہے وہ ٹاؤنز کی ذمہ داری ہے. نظر بھی آتے ہیں, ویڈیوز بھی اپلوڈ کرتے ہیں سوشل میڈیا اکاؤنٹ پہ, تو کیا ہوا پھر؟ یہ نالوں کی صفائی نہیں ہوئی, پہلے سے نہیں پتا تھا؟ محکمہ موسمیات نے تو بتایا تھا کہ بارش ہونی ہے, مانسون کا پہلا اسپیل آنا ہے. جی بالکل, بلدیہ عظمیٰ کراچی کی جانب سے یہ دعویٰ کیا جاتا ہے کہ 20 جون سے نالوں کی صفائی کا عمل شروع کر دیا گیا تھا. بلدیہ عظمیٰ کراچی کے زیر انتظام 43 چھوٹے اور بڑے نالے ہیں. ان کا کہنا ہے کہ جس کی صفائی کا عمل اب بھی جاری ہے, اور مونسون سیزن کے دوران تک, اس کے اختتام تک جو ہے یہ جاری رکھا جائے گا. اسی طرح جو 538 چھوٹے نالے ہیں یہ ٹاؤنز کے زیر نگرانی آتے ہیں, ان کی صفائی کرنا ٹاؤنز کی ذمہ داری ہے. لیکن صورتحال حقیقتاً یہ ہے کہ شہر کے چھوٹے بڑے نالے
جو ہے وہ کچرے کے ڈھیر سے بھرے پڑے ہیں اور ان میں جو ہے ہزاروں ٹن کچرا ہونے کے باعث اور اتنی زیادہ برسات ہونے کے باعث جو ہے چوکنگ پوائنٹس بہت زیادہ ہو گئے، جس کے نتیجے میں نالے ابل پڑے ہیں۔ اور سب سے ایک اہم مسئلہ یہ ہے کہ شہر میں کچرے ٹھکانے اور اٹھانے لگانے کا کوئی مؤثر نظام موجود نہیں ہے۔ سندھ سالڈ ویسٹ مینجمنٹ بورڈ کی جانب سے بڑے بڑے دعوے ضرور کیے جاتے ہیں کہ ڈور ٹو ڈور کلیکشن کی جا رہی ہے، لیکن شہر میں ایسا اب تک جو ہے انفراسٹرکچر جو ہے ڈیولپ نہیں کیا گیا ہے اور نالے کچرا جو نالوں میں ٹھیک ہے علی ساتھ ہی رہیے گا کیونکہ ہمیں جو ہے وہ ذیشان یوسفزئی بھی ہمارے ساتھ ہی ہیں۔ ذیشان آج آپ بشنوئی گئے تو شامی صاحب ذرا ان سے پوچھ لیتے کہ کیا دیکھا وہاں پہ، انتظامیہ کیا بتا رہی ہے اور وہاں جو مسنگ پرسنز ہیں ان کی تعداد کتنی ہے، کیا اس وقت آپ نے صورتحال دیکھی وہاں؟ دیکھیں سلمان، بنیر میں جو حالات ہے جو آنکھوں نے دیکھا وہ عجیب سا ہی منظرنامہ تھا۔ جہاں پہلے گاؤں ہوا کرتے تھے، جہاں پر گھر تھے، اب وہاں پر ملبہ ہے اور اس کے اوپر پتھر پڑے ہیں اور وہاں پر اس وقت جو ہے ریسکیو کا عملہ، پاک آرمی اور دیگر جو ضلعی انتظامیہ سب لگے ہوئے ہیں، لیکن اس وقت بھی وہاں پر جو ہیوی مشینریز ہے ان کی ضرورت ہے تاکہ کچھ جو رستے ہیں وہ تو انیشیلی کلیئر کیے گئے تاکہ لوگوں تک جو ہے وہ فرسٹ ایڈ اس طرح کے جو ان کی خوراک ہے وہ پہنچ سکے، لیکن ابھی بھی جو معاملات ہیں وہ وہاں پر جو ہے حالات خراب ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ مسنگ پرسنز کی آپ نے بات کی تو صرف بشنوئی کا جو علاقہ ہے وہاں پر حکام نے بتایا ہے کہ تقریباً 35 سے 40 افراد اب بھی ایسے ہیں جو اب تک مل نہیں چکے ہیں اور وہ جو ہے لاپتہ ہے، اور جو مل چکے ہیں ان کی تو جنازے ادا کیے گئے۔ بنیر میں بیسیکلی جو ہے بنیر کی 3 تحصیلوں کو جو ہے ہٹ کیا گیا، کلاؤڈ برسٹ ہوئے، اور اتنے جو ہمیں بریفنگ دی گئی تو بتایا گیا کہ ہر 10 سے 15 منٹ کے وقفے کے بعد جو ہے کلاؤڈ برسٹ ہوتا رہا اور تقریباً 15 سے 16 کلاؤڈ برسٹ ہوتے رہے۔ تو جو بشنوئی کا مقام ہے یہ ایک پہاڑ ہے، اس کے نیچے یہ گاؤں تھا اور اس کی شدت اتنی زیادہ تھی اس کلاؤڈ برسٹ کی، ساتھ میں آسمانی بجلی بھی گری کہ وہ پہاڑ کے سارے پتھر اس گاؤں پہ آ گئے اور وہاں پر اس وقت جو ہے صرف پتھر اور ملبے کے ڈھیر نظر آ رہے ہیں۔ اور بتایا جا رہا ہے جو وہاں پر عینی شاہدین تھے اس گاؤں کے لوگوں سے جب ہماری بات چیت ہوئی تو انہوں نے کہا کہ تقریباً 5 سے 10 منٹ کے دوران یہ تمام تر صورتحال جو ہے یہ ہوئی۔ اس طرح ایک اور علاقہ ہے وہاں پر قادر نگر، وہاں پر بھی بہت جو ہے شدید قسم کی صورتحال تھی۔ ایک تو وہاں تک پہنچنے میں مسائل ہوتے ہیں، اس وقت جو ہے ٹریفک آلتو کہ کلیئر ہے لیکن چونکہ روڈ سنگل ہے، چھوٹی سی سڑک ہے تو دو طرفہ ٹریفک اس پہ آتی ہے تو وہ بھی مسائل ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ پریس کانفرنس ہوئی ہے ذیشان، جہاں پر ہے تو این ڈی ایم اے کے چیئرمین ڈی جی آئی ایس پی آر عطا تارڑ صاحب موجود تھے اور وہاں کہا گیا کہ وفاق نے جو ہے وہ ریلیف بھیجا ہے، تو آپ نے خود کیا دیکھا وہاں پہ؟ ریلیف پہنچا وہاں؟ بالکل ایسا ہی ہے، ضلع انتظامیہ نے اس بات کی تصدیق بھی کی ہے اور وفاق جو ریلیف بھیج رہا ہے تو وہ این ڈی ایم اے کے ذریعے ہی بھیجا جا رہا ہے۔ اس طرح جو صوبائی ریلیف ہے وہ بھی وہاں پر پہنچ چکا ہے اور میں ڈپٹی کمشنر بنیر کو آپ کے سامنے کوٹ کر رہا ہوں، انہوں نے کہا کہ اس وقت ہماری ریلیف کی سرگرمیاں جو ہے وہ جاری ہے اور ریلیف کے ساتھ ساتھ وہ جو ہے پہلے تو لوگوں کو نکالا جا رہا ہے اور پھر جو لوگ ہیں وہاں پہ تو ان کو ریلیف دیا جا رہا ہے، ان کو جو انیشیل ان کا سامان ہے جس میں خوراک ہے یا میڈیسنز ہے وہ دیے جا رہے ہیں۔ اس کے علاوہ وہاں پر جو تنظیمیں ہیں وہ بھی کام کر رہی ہے، لیکن کل پرسوں ایک ایگزیکٹو آرڈر بھی نکالا گیا ہے ڈی سی بنیر کی جانب سے کہ جتنا بھی ریلیف آتا ہے حکومتی ریلیف کے علاوہ جو دیگر ادارے ہیں تو وہ ضلعی انتظامیہ کے ذریعے ہی تقسیم کیا جائے گا یا ان کے جو آئیڈینٹیفائڈ جگہ ہوں گے، کیونکہ وہ کہہ رہے تھے کہ ہمیں ہی پتہ ہوتا ہے کہ کون سی جگہ زیادہ ہٹ ہوئے کون سی نہیں ہوئے۔ اس طرح پیر بابا کا جو مقام ہے وہاں پر تقریباً 1200 دکانیں جو ہے وہ آلموسٹ تباہ ہو چکی ہے۔ وہاں پر جو ملبہ پڑا تھا 6 سے 7 فٹ تک جو ملبہ ہے وہ دکانوں اور بازاروں میں آیا ہے، اور جو پانی کی بات بتائی جا رہی تھی تو ضلعی انتظامیہ نے ہمیں یہی بتایا کہ تقریباً 8 سے 10 فٹ تک جو پانی ہے وہ دکانوں میں چلا گیا، اور یہ تمام تر جو صورتحال ہے یہ 10 سے 15 منٹ کے جو ڈیوریشن ہے اسی میں ہوئی ہے۔ تو اس وقت وہاں ٹھیک ہے ذیشان، بہت بہت شکریہ، بہت بہت شکریہ۔ علی مہدی آپ اپنا خاص خیال رکھیے گا کیونکہ ظاہر فیلڈ میں آپ اس وقت موجود ہیں، ذیشان جو ہیں وہ وزٹ کر کے آ گئے ہیں، دونوں کا بہت بہت شکریہ۔ شامی صاحب سر، صورتحال بڑی سنگین ہے اس وقت، اور ابھی کچھ دیر پہلے پرائم منسٹر صاحب جو ہیں وہ میں دیکھ رہا تھا کہ انہوں نے نام لے کر کچھ این جی اوز کا خدمت فاؤنڈیشن کا شکریہ ادا کیا کہ وہ جس طرح سے یہاں پر کام کر رہی ہیں، اس وقت ریسکیو اینڈ ریلیف میں مدد کر رہی ہیں۔ بشنوئی سے تعلق رکھتے تھے ظہور رحمان صاحب جن کا کل آپ نے پروگرام میں ذکر کیا تھا، جی ہاں استاد تھے، اور وہ مطلب یعنی کہ لوگوں کو بچاتے بچاتے جان سے چلے لقمہ اجل بن گئے۔ دیکھیں کراچی میں جو صورتحال ہے اس کے اسباب اور ہیں اور بنیر میں جو صورتحال ہے اس کے اسباب اور ہیں۔ صحیح، یہاں تو یا سمجھیے کہ پانی جو ہے نا ایک عذاب کی صورت نازل ہو گئی، یعنی معلوم ہی نہیں ہو سکا پانی جو ہے اس شدت سے
इतनी बड़ी मिक़दार में आया है, चश्मे ज़दन में आया, इस तरह बारिश बरसी है कि वो बस्तियों की बस्तियां बहा के ले गया है। रस्ते बस्ते घर जो हैं, अब शादी हो रही थी एक घर में और उसमें जनाब ना दूल्हा का पता, ना दुल्हन का पता, ना बारातियों का पता, ना शादी में शरीक होने वालों का पता, सब पानी में बह गए और एक एक घर के कितने कितने जनाजे उठे हैं और इज्तिमाई जनाजे अदा हुए हैं। तो अभी वहाँ तो ये है कि वहाँ तो जो रेत है और जो कीचड़ है और जो पत्थर हैं, उन्होंने उन्हीं को हटाना है। फिर जो लोग अभी कुछ लोग जिंदा हैं मगर वो दबे हुए हैं या उनकी जान जो है जा चुकी है, अब ये पत्थरों के नीचे जो लोग दबे हुए हैं उनकी तलाश जारी है। और लोग जो हैं वो भी, लोगों ने हिम्मत नहीं हारी, दीवाना वार लगे हुए, यानी अफवाज पाकिस्तान के साथ और दूसरी हुकूमती मशीनरी के साथ, रज़ाकारों के साथ। अब कई जगह तो ऐसी है कि बाजार इतने तंग है कि हैवी मशीनरी जा नहीं सकती अंदर, लेकिन अब आप देखें कि वो लगे हुए हैं, कोई यानी हिम्मत नहीं हारी। मैं देखता था कि मंजर देख रहा हूँ स्क्रीन पे टेलीविज़न के आते हैं, नौजवान हैं, बुज़ुर्ग हैं, बच्चे हैं, सब यानी कुछ ना कुछ खोद रहे हैं, कुरेद रहे हैं। तो ये अब यहाँ जो जाने जो हैं वो जा चुकी और अल्लाह ताला उनकी सबकी मग़फ़िरत फरमाए। लेकिन ये एक अज़ाब की सूरत आया है पानी। और अभी आप देखिए कीचड़ को आपने हटाना है, पत्थरों को हटाना है, रेत को हटाना है और फिर उसके बाद घर जो हैं वो बर्बाद हो गए। अब उनको जो उसके मकीन थे उनको महफूज जगहों पे पहुंचाना है, सब काम हो रहे हैं और फिर उनकी तामीर नौ होगी। सर राब्ता सड़कें जो मुतासिर हैं, अस्पताल हैं, राब्ते हैं, पुल हैं, सड़कें हैं, सब बर्बाद हो चुकी हैं। केपी में सर कहा जा रहा है 400 स्कूल हैं वो मुतासिर हुए, यानी 400 स्कूल, इनसे कई तो मुकम्मल मुनहदिम हो गए। करोड़ों रुपए, करीब अरबों का नुकसान हो चुका है। और हमारी जो फौज है वो अब उसके दस्ते जो हैं वो लगे हैं, आर्जी पुल बना रहे हैं, राब्ते बहाल कर रहे हैं। तो मतलब मैं समझता हूँ कि पूरी जो मशीनरी है वो तो सूबाई हो, वफाकी हो, हरकत में है। और इसलिए मतलब जो उफ्ताद पड़ी है उसका मुकाबला करना है और मर्दाना वार करना है और किया जा रहा है। हमारे जो अपने मीडिया के दोस्त हैं वो भी आप देखें सर हथेली पर रखकर उन इलाकों में पहुंच रहे हैं और दुश्वार गुजार रास्तों से मैं देख रहा था हमारे तलत हुसैन साहब हैं, दूसरे दोस्त हैं, किस तरीके से वो हमारे खुद अपने जो कारकुन हैं और रिपोर्टर्स हैं किस तरह लोगों की आवाज़ बन रहे हैं और लोगों की जो कैफियत है वो हम यानी पहुंचा रहे हैं पूरे पाकिस्तान तक और पूरी दुनिया तक। तो बाकी जो है, जो कराची में जो हो रहा है ना, कराची में तो देखिए ये हुआ है कि जो कहते हैं कि जो नाले हैं जहाँ से निकासी होती है पानी की, उनकी सफाई नहीं हो सकी बर वक्त। जी हाँ, एक तो यह है कि जब पानी बहुत ज़्यादा बरसता है ना, जैसे आज बरसा है, तो फिर उसमें उसको उतरते उतरते कुछ देर तो लगती है। ठीक है, यानी उसमें तो आप बात तो फितरी बात है, लेकिन यह है कि उसका निकास शुरू होना चाहिए। अगर नाले जो हैं, जो निकास करने वाले हैं वो खुले हैं, कुशादा हैं और उनमें कोई रुकावट नहीं है, कचरा नहीं है, तो तेजी से पानी जो है वो उतरना शुरू हो जाता है। सर इसमें शामी साहब जिम्मेदारी एक तो ज़ाहिर इंतज़ामिया की है कि सफाई करें, शहरियों की भी है कि वो कम से कम सारा साल उसमें जो कचरा डालते हैं, शहरी जो हैं वो तो अब उनको आप क्या कहेंगे। अच्छा, और वो तो अब जो यानी गिलाज़त है और जो कचरा है वो उसमें फेंकते चले जाते हैं। अब तो आप देखें कि यहाँ ऐसा है कि वो जो रेलवे की पटरियाँ जो उखाड़ के ले जाते हैं, हाँ जी, और वो बाद औक़ात तो नशेई जो हैं वो चंद यानी पैसों के इवज़, रुपयों के इवज़ वो बेचते हैं लोहे के टुकड़े। हाँ जी। तो अब ये तो सारी बातें हैं, शहरी तो अपनी जिम्मेदारी का एहसास नहीं कर पा रहे, लेकिन फिर इंतज़ामिया किस लिए होती है। इंतज़ामिया देखें ना, अगर शहरियों को उनके हाल पे छोड़ दिया जाए तो जो मर्जी करें तो फिर इंतज़ामिया क्या ज़रूरत है। फिर ये जंगल हो गया ना, रियासत तो ना हुई। बिल्कुल। तो इंतज़ामिया की जिम्मेदारी है कि वो चीज़ों की हिफाजत करे, वहाँ लोगों को
لوگوں کو آگاہ کرے، ان کو وارننگ دے، کہیں آپ یہ کچرا نہ پھینکیں، اور پھر یہ ہے کہ جو کچرا ہے اس کو کوئی برن کرنے کا، کوئی جلانے کا بھی تو بندوبست ہونا. ہاں جی. تو کچرے کے پہاڑ لگتے چلے جاتے ہیں، پھر ان کو غلاظت اور بدبو جو ہے. سر جب ہم ایسے منصوبے یہاں دیکھ رہے ہیں لاہور میں، محمود بوٹی کے اوپر ہم نے دیکھا کتنا بڑا وہ منصوبہ، تو کیا اس کو فالو کرتے ہوئے میگا سٹی جو کراچی سب سے بڑا شہر ہے اس میں نہیں اس کو فالو کیا جا سکتا؟ دیکھیں ہم لاہور کی مثال دیں گے تو پھر ہمارے مرتضیٰ وہاب صاحب جو کہیں گے جناب ہم بھی بہت اچھا کام کر رہے ہیں. دیکھیں یہاں تو آپ دیکھیے کہ بارش کے پانی کو نکالنے کے لیے زیر زمین ذخیرے بنائے گئے ہیں. جی ہاں. سٹوریج کا اہتمام ہے. بارش کا پانی جو ہے زیر زمین چلا جائے، اور میرا خیال ہے کہ 100 سے زیادہ سٹوریج جو ہے یہ لاہور شہر میں بنا لی گئی. تو اس سے ایک پانی جو ہے وہ منٹوں میں نکلتا ہے، ٹھیک، اور سڑکیں صاف ہو جاتی ہیں، اور کہیں نشیبی علاقے ہیں تو پانی ٹھہرتا بھی ہے وہاں، بعد میں کام بھی آتا ہے وہی پانی، لیکن اس میں ریسائیکل اس کا بھی بندوبست ہوتا ہے. تو نکاسی جو ہے، نالے جو ہیں ان کی صفائی کی جائے. پھر اس کے بعد یہ کہ یہ میں نہیں سمجھتا انڈر گراؤنڈ سٹوریج جو ہے کراچی میں کوئی بنائی گئی ہے. کراچی میں ایک تو بارشیں بہت کم ہوتی ہیں نا. جی ہاں. کراچی جو ہے ایک زمانے میں تو وہاں برسوں بارش نہیں ہوتی تھی، تو اس لیے جو سیوریج بنانے والے ہیں اور جو نکاسی کا اہتمام کرنے والے ہیں ان کے لیے تو یہ ایک کوئی موضوع ہی نہیں تھا. سر جس شہر کے اندر جھیل کی جگہ پر جو ہے وہ سوسائٹی بنا لی جائے گی جہاں پر جو آبی گزرگاہیں جہاں سے پانی نے جانا ہے وہاں پر پروجیکٹس بنا لیے جاتے ہیں، اپارٹمنٹس بنا لیے جاتے ہیں، تو پھر پانی اپنا رستہ کیسے یہ نکالے؟ تو پھر پورے ملک کا المیہ ہے نا. یا تو دریاؤں کے اندر، دریا راوی کے اندر، ستلج کے اندر ریور بیلٹس میں آبادیاں بنا لی ہیں لوگوں نے. اور جب پانی آتا ہے، جب اب پھر اس کے بعد آپ کہتے ہیں کہ جناب ہم نے پانی، اب پانی جو آیا ہے اتنی بڑی مقدار میں تو سارا پانی جو ہے ضائع ہوگا، سمندر میں چلا جائے گا بالآخر. اور وہ پانی جو ہے اگر آپ کے پاس ذخیرہ کرنے کی جگہ ہو اور آپ کو ڈیم بنا چکے ہوں تو پانی ذخیرہ کر لیں، بعد میں کام آئے آپ کے. لیکن وہ پانی ذخیرہ کرنے کا نام لیتے ہیں تو ہمارے ہاں جو ہے سیاست شروع ہو جاتی. پاکستان میں ہنگامے ہو رہے ہیں، کبھی کسی KPK میں جناب کو ریزولوشن ہو رہے ہیں. اب دیکھیے وہ کالا باغ ڈیم وہ تو ایک بڑا ایک مذاق بن کے رہ گیا. اب جو لوگ تجزیے پیش کرتے تھے، اعداد و شمار دیتے تھے، ہمارے سندھ کے رہنے والے، KPK کے رہنے، وہ بتائیں کہ جی یہاں تو اب بارشوں کا پانی جو ہے اس کا کیا کریں. اور مسلسل پانی جو ہے اب آتا چلا جا رہا ہے. پیشین گوئیاں یہ ہیں کہ جو آپ کا پانی ہے وہ زیادہ برسے گا، موسمی تبدیلی ہو چکی ہے. تو اب تو ڈیم جہاں جہاں بن سکتے ہیں آپ کو بنانے چاہیے تاکہ پانی ذخیرہ کر سکے اور آپ کے ضرورت کے وقت تو کام آ سکے. بالکل. اب یہ ہوا جب پانی ضرورت ہوگی تو ہم بیٹھے ہوں گے سر پکڑ کے، پانی کم ہو گیا، اور اس وقت جو ہے ہم پانی جو ہے اس میں غرق ہوئے بیٹھے ہیں. تو یہ ساری جو بے تدبیری ہے ایک ہمارے ہاں کی جو سیاست ہے وہ بھی بے لگام ہے. اچھا. اور مجھے بتائیں ہمارے دشمن پھیلے ہوئے ہیں ہمارے ارد گرد. ایک ٹینک کی جو قیمت ہے یا ایک جنگی جہاز کی جو قیمت ہے اگر وہ آپ ملک کے اندر لگا دیں اپنے ایجنٹوں پر تو ان سے جتنا مرضی شور مچوا لیں. اب یہ جو ہوا ہے اس ملک میں یعنی انڈیا میں ذخیرے بن رہے ہیں، چائنا میں بن رہے ہیں، دنیا میں ڈیم بنتے ہیں، یہاں ڈیم بنانا ہی ایک مسئلہ ہو گیا اور اسی پہ ہنگامہ ہے. ابھی چین نے سر وہ جو دنیا کا سب سے بڑا ڈیم بنانے کا کام شروع کر دیا اس نے تو وہاں پہ برہم پترا پہ. اب آپ کے پاس اب تو کتنے مرکز تربیلا ڈیم 2 ہوتے تو آپ بھر چکے ہوتے. تو مطلب یہ ہے کہ یہ ہمیں ساری چیزوں پہ غور کرنا پڑے گا. ہمیں اپنی جو بے تدبیریاں ہیں ان کو بھی لگام دینی ہوگی. اور جو ہمارے ہر ایشو جو ہے وہ ایک اس پہ ہنگامہ کھڑا کر لیا جاتا ہے، بغیر سوچے سمجھے لوگ حرکت میں آ جاتے ہیں اور ایک فساد برپا کر دیتے ہیں. جن ایشوز پہ شامی صاحب توجہ دینے کی ضرورت ہے میرے خیال ہے اس پر آپ روشنی ڈالیں گے، نہیں دی جاتی، بجائے یہ کہ یہ ایشوز دیکھے جائیں. 27ویں ترمیم آ رہی ہے جی، اس کے اوپر بحث ہو رہی ہے، بات ہو رہی ہے. جب آئے گی سو آئے گی، لیکن اصل بات یہ ہے کہ اب جو کچھ ہو رہا ہے اب تو آپ نے بھئی ہمارے ادارے جو ہیں، ہماری خاص طور پر ہماری فوج جو ہے، ہمیں سول ادارے بھی ہیں، وہ ریلیف جو کا سامان کر رہے ہیں اور لوگوں کو
को दुख दर्द बांट रहे हैं। अभी हम ये नहीं कहते कि वो कुछ कर ही नहीं रहे, सारे कर रहे हैं, लेकिन सवाल ये है कि आप जो पेशबंदी कर सकते थे वो आपने की नहीं। सर फौज के अलावा जो दीगर इदारे हैं जिनका शायद ये ज्यादा काम है, फौज का तो एंड में है, ठीक है, फौज हमारी हिफाजत के लिए, हाँ, लेकिन सर वो इसलिए आती है ना कि दीगर इदारे नाकाम होते हैं, वो नहीं कर पाते। जब आग लगेगी तो फिर तो जितने भी मोहल्ले वाले भी भागेंगे, ठीक है, घर वाले तो सारे, उस वक्त तो आप ये नहीं कहेंगे हाँ ये बेपर्दगी ना हो जाए, ख्वातीन पानी ना भर के लाएं, तो सारे घर वाले लगेंगे ना। तो फौज जो है, देखिए फौज के पास स्किल्ड और ट्रेंड वर्क फोर्स मौजूद है जो इन मुश्किल हालात में काम कर सकती है। ये पुलिस के पास है, ये हमारी पुलिस के पास कुछ आया, पुलिस ने वो दस्ते तैयार किए, आया सिविल जो आर्म फोर्सेस हमारी क्या वो जो है वो है इस तरह से, या सिविल डिफेंस की जो सिविल डिफेंस फोर्सेस वो इस तरह हमने ऑर्गेनाइज किए नहीं भाई। सारी हमारे स्काउट्स होते थे एक जमाने में, हाँ जी, अब तो नाम ही नहीं सुनते उनका। स्कूलों में कॉलेजों में हर जगह स्काउट होते थे, ट्रेनिंग होती थी, ट्रैफिक की जिम्मेदारी संभाल लेते थे। हाँ जी, तो हमने मुहर्रम में नजर आते हैं बस वो मजालिस से जब जुलूस होते हैं कि हमने जब ये तैयार, ये ज़रूरत नहीं महसूस की इसकी। अगर आपने जो हमारे जो पुलिस है और सिविल अदारे जो हैं, अगर उनको आपने इसके लिए ट्रेन ही नहीं किया तो वो क्या कहेंगे। तो फौज के पास मौजूद है, अल्लाह का शुक्र है वो भी कि फौज के पास वो मैन पावर मौजूद है कि जो इस मुश्किल वक्त में काम आती, खुदा ना खास्ता वो भी ना हो तो क्या करें हम तो बस सर पकड़ के रोएंगे और कुछ नहीं कर सकेंगे, टकराएंगे दीवार के साथ। शामी साहब, हम ज़ाहिर खराज तहसीन भी पेश कर रहे हैं उन लोगों को जो कि इस वक्त हीरोज़ हैं, और इसमें बशनोई के उस्ताद ज़हूर रहमान साहब का जिक्र हुआ, फिर सवात के स्कूल के प्रिंसिपल सईद अहमद, उनकी हाजिर दिमागी से 900 बच्चे जो हैं उनकी जान बच गई। उन्होंने, क्योंकि 1995 में भी ऐसा वाक़या हुआ था तो उन्होंने उसको जहन में रखा हुआ था, उन्होंने कहा कि जी फौरी जैसे उन्होंने देखा बरसाती नालों में जो पानी आ रहा है उसका बहाव तेज़ है, उन्होंने बच्चों को छुट्टी दे दी और आज सब उनकी तारीफ़ कर रहे हैं कि जी उन्होंने जो है वो बचा लिया हाजिर दिमागी की वजह से। ऐसे लोगों को सर अवार्ड मिलना चाहिए, ऐसे लोगों को भी, इन लोगों को अवार्ड मिलने चाहिए, मिलेंगे यकीन इनको। और ये देखिए वो तो अभी तो जो अवार्ड मिले हैं हमारे वो जब्बार चौधरी, जावेद चौधरी, जब्बार चौधरी जो बड़े सरगर्म थे सोशल मीडिया पर भी, हाँ उनके लिए भी लोग आवाज़ बुलंद कर रहे हैं। अच्छा। तो उनको भी मिलना चाहिए। उन्होंने भी सच्ची बात यह है अच्छा। कि बयानिए की लड़ाई बहुत खूब लड़ी है। पर अब ये सारे जो हैं ये लोग इसलिए नहीं, ये तो देखिए ना आपने अपना फर्ज पूरा कर रहे हैं, तो किसी लालच में ये काम नहीं कर रहे। अल्लाह ताला अहले पाकिस्तान जो है उनमें बड़ी तड़प है, बड़ा जज्बा है और जान की बाजी लगाने का एक उससे दरेग नहीं करते वो, ठीक है। तो इसलिए ये सब लोग जो हैं काबिल दाद हैं। और सच्ची बात ये है कि इस वक्त जो मुश्किलात हैं उन पे तनकीद करना तो बहुत आसान है और अभी देखना चाहिए और उनको इत्तला फराहम करनी चाहिए, इत्तलात लोगों को मिले, लोगों को तस्वीर कशी लोगों के सामने हो ताकि उनकी मुआवनत हो उन अदारों की जो रिलीफ का काम कर रहे हैं, जो रेस्क्यू का काम कर रहे हैं, ताकि ये हम इस मामले को जल्द अज जल्द समेट लें। उसके बाद फिर तामीर का मरहला आएगा। अभी तो आप देखिए हमारे जो वजीर आला हैं गंडापुर, उन्होंने क्या कहा, उन्होंने मुझे जरूरत ही नहीं है किसी कोई मदद करे ना करे, हम खुद ही कर लेंगे, हम खुद पूरी कर लेंगे। और भाई अल्लाह के बंदे, मुझे बड़ा तकब्बुर की बुआई है इसमें, ये आपको ये कहने की जरूरत क्या थी। और हमने 10 लाख की बजाय 20 लाख रुपए कर दिए जो लोग जान से गए हैं। कह रहे हैं एंडोमेंट फंड हमने इसीलिए रखा था। भाई आपने कर दिए हैं, सिर्फ इससे मसला हल हो जाएगा, लॉन्ग टर्म मसला है ना। अब लोगों को आपने रिहेबिलिटेट करना है, बाजार जो है तबाह हो गए हैं, मकान तबाह हो गए, स्कूल हैं, अस्पताल हैं और सड़कें हैं, पुल हैं, पर आप ये किस लहजे में बात कर रहे हैं, ठीक है। तो आप कुछ तमीज से बात करें और जो शुक्रिया अदा करें, जो आपको ताउन चाहिए कहें भाई ताउन करें, आप क्यों ना करें। सियासत को इस मौके पर सर बालातार रखना चाहिए, ठीक है। एक ब्रेक सर मुझे लेने का, तकब्बुर जो है उसकी बू आई है इसमें। लोगों ने मुझे ये मैसेज किए हैं और मैं समझता हूं कि उनको भी एहतियात करनी चाहिए, अपने बाजू कुशादा करें। अब बड़ा अभी तो मरहला है, बहुत कुछ होना है, सही, बहुत कुछ सरमाया दरकार होगा, ठीक है, बहुत कुछ हिम्मत दरकार होगी, बिल्कुल। बस्तियां नई बसानी है बेशक और नई तामीर करनी है। एक ब्रेक लेते हैं सर, ब्रेक के बाद हम वापस आते हैं। वेलकम बैक जी। कराची की सूरत हाल पे बात करेंगे। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब साहब ने हमें ज्वाइन किया है। अस्सलाम वालेकुम मुर्तज़ा वहाब साहब।
جی وعلیکم السلام جناب بڑی ہاہاکار مچی ہوئی ہے. لوگ کہتے ہیں بالکل بلدیہ عظمیٰ جو ہے وہ ناکام ہو چکی ہے, لوگ ڈوبے ہوئے ہیں, پانی نکل نہیں رہا ہے. تو کیا صورتحال ہے سر آپ کے لیے نزدیک؟ جی صورتحال بہت چیلنجنگ ہے شامی صاحب. میں آپ کو گزارش یہ کرنا چاہوں گا کہ صبح سے لے کے تواتر کے ساتھ بارش ہوئی ہے اور اب جا کے بارش کا سلسلہ تھما ہے. جو ہمارے پاس ابھی تک کے اعداد و شمار ہیں تقریباً کوئی 145-150 ملی میٹر بارش ہوئی ہے. کراچی شہر کی جو ڈرینیج کی کیپیسٹی ہے وہ تقریباً کوئی 40 ملی میٹر ہے. اب شامی صاحب اگر 4 گنا 5 گنا زیادہ بارش کیپیسٹی سے ہو جائے تو اس کا ایک سپل اوور افیکٹ آتا ہے جو کہ کراچی شہر میں اس وقت آیا ہوا ہے. اتنی بارش کبھی نہیں ہوئی کراچی میں؟ نہیں ہوئی ہے, ایسی بات نہیں ہے. کراچی شہر میں اس سے پہلے بھی بارش ہوئی ہے, لیکن شامی صاحب ہر بارش کے اندر اپرچونٹی یہ ہوتی تھی کہ بارش رک رک کے ہوتی تھی. جیسی بارش رکتی ہے تو آپ کی انتظامیہ کو موقع ملتا ہے کہ پانی کو آپ ڈرین آؤٹ کر سکیں. ابھی ہمارے ساتھ بدقسمتی کے ساتھ سچویشن یہ ہے کہ کانسٹنٹلی بارش ہو رہی ہے. میں خود اس وقت ایک مقام پر موجود ہوں جہاں پر گاڑیاں پھنسی ہوئی ہیں اور بنیادی طور پر جو ہمارا ایون ریلیف ریسکیو کی مشینری ہے اس کو پہنچنے میں بھی دقت ہو رہی ہے بیکاز ٹریفک کمپلیٹلی اس وقت جام ہوا ہوا ہے جس کی وجہ سے کام میں ہمیں دشواری آ رہی ہے. اور ابھی کس چیز کی کمی ہے مرتضیٰ بھائی آپ کے نزدیک جو آپ کہتے ہیں کہ جی یہ ہوتی تو ہم کر لیتے بر وقت, یعنی یہ کیا ایسی چیز ہے جس کی کمی ہے آپ کو؟ دیکھیں بنیادی طور پر اگر دیکھیں تو ایڈیکویٹ انفراسٹرکچر کی کمی ہے کہ اگر شہر کے اندر 200 ملی میٹر 250 ملی میٹر کا انفراسٹرکچر ہے ڈرینیج کا تو بآسانی یہ پانی نکل جاتا. دوسرا طریقہ یہ ہے کہ پرانا شہر ہے اتنا انفراسٹرکچر نہیں ہو سکتا تو اس کا ٹیکل کرنے کا طریقہ جو کہ ہم نے 2020 اور 2022 میں ٹیکل کیا تھا اور اس کے اندر ہمیں کامیابی اسی میں ہوئی تھی کہ بارش رک رک کے ہو رہی تھی تو ہمیں اسپیس ملتی تھی پانی کو ڈرین آؤٹ کرنے کی اور پانی کو ہم ڈرین آؤٹ کرنے میں کامیاب ہو پاتے تھے. تقریباً کوئی 6-6:15 بجے کے قریب بارش کا سلسلہ جو ہے اس کی شدت میں تھوڑی سی کمی آئی ہے جس کی وجہ سے اس وقت جو ہے صورتحال بہتر ہوئی ہے, لیکن ابھی تک معاملہ کمپلیٹلی ریزالو نہیں ہو پایا. ہماری ٹیم آن گراؤنڈ ہے, فیلڈ میں موجود ہے. کوشش ہم یہ کریں یہ جو تکلیف ہے یہ جو پریشانی ہے میں معذرت چاہتا ہوں شہریوں سے, لیکن حد الامکان ہم کوشش یہ کر رہے ہیں کہ ان معاملات کو ایڈریس کیا جا سکے. مجھے ڈر یہی ہے کہ بارش کا سلسلہ اگر واپس ابھی تیز سٹارٹ ہو جاتا ہے تو اگین ہمیں دشواری ہوگی. مرتضیٰ صاحب یہ جو کہا جا رہا ہے کہ نالوں کی صفائی نہیں ہوئی, کچرا پھنسا ہے اس لیے پانی نہیں نکلا, اس میں کتنی صداقت ہے؟ شامی صاحب ہم ہر سال مڈ جون میں مانسون کی تیاری سٹارٹ کرتے ہیں اور شہر کے جو بڑے 46 نالے ہیں بلدیہ عظمیٰ کراچی اس کو ڈی سیلٹنگ اور اس کو صاف کرنے کا پروسیس سٹارٹ کرتا ہے. ابھی تک ہم نے کوئی 30,24,000 کیوبک فیٹ جو ہے وہاں سے سلج نکالا ہے جو ہم اپنی لینڈ فل سائٹ پر لے کے گئے. وہ تمام چیزیں ڈاکیومنٹڈ ہیں. تو میرے خیال میں نالوں کی چوکنگ کا اس وقت ایشو نہیں ہے, نالوں کی کیپیسٹی ناکافی ہے کہ کیپیسٹی دیکھیں اگر میں آپ کو 1 لیٹر کی بوتل دیتا ہوں اور اس کے اندر پانی میں 2 لیٹر ڈالتا ہوں تو اس کے اندر پانی تو 1 لیٹر ہی آئے گا, باقی 1 لیٹر جو ہے وہ سپل اوور کرے گا. تو اس وقت جو چیلنج ہے ہمیں وہ سپل اوور کا ہے. تو ابھی یہ جو کہا جا رہا ہے کہ ابھی تو موسمیاتی تبدیلیاں آ رہی ہیں, بارشیں بہت ہوں گی, تو پھر مستقبل میں کیا ہوگا جب بارشیں ہوتی چلی جائیں گی؟ دیکھیں شامی صاحب اگین اس کے اندر کچھ شارٹ ٹرم اور کچھ لانگ ٹرم سولوشنز نکالنے کی ضرورت ہے جس کے لیے کچھ سخت فیصلے بھی ریاست کو کرنے کی ضرورت ہے. بیکاز نیچرلی اگر آپ شہر کے ڈرینیج کے نظام کو وسیع کرنے جائیں گے تو اس کے اندر لوگوں کی ڈسپلیسمنٹ بھی سٹارٹ ہوگی. لیکن ابھی شامی صاحب میرے خیال میں یہ جو کرنٹ مانسون سیزن ہے اس کے اندر تو ہمارا ٹارگٹ یہ ہے یا فوکس ہمارا یہ ہے کہ جو پریزنٹ چیلنج ہے اس کو اوور کم کریں. تو انڈر گراؤنڈ سٹوریج بھی آپ بنا سکتے ہیں جس طرح کے لاہور میں بنے ہیں؟ جی ہم نے اس سال جو ہے ایکسپیریمنٹ کیا شامی صاحب. ہم نے 2 جگہوں پہ انڈر گراؤنڈ سٹوریج ٹینکس بنائے جس کی کیپیسٹی ہے 2.5 لاکھ گیلن پانی لینے کی. انہوں نے ماشاءاللہ پانی اچھا اٹھایا ہے. ایک ہم نے تقریباً 1 لاکھ گیلن کا ٹینک اپنی بلدیہ عظمیٰ کراچی کی پریمیسز کے اندر بتایا اور میں آپ کے ساتھ ویڈیو شیئر کروں گا اس چیلنج سے نکلنے کے بعد کہ وہ اتنی تیزی کے ساتھ اس کے اندر پانی گیا ہے کہ ابھی بھی وہ کمپلیٹ نہیں ہوا تھا لیکن اس کے باوجود اس کے 15 ٹھیک ہے مرتضیٰ صاحب سب ٹھیک ہے, پورا ٹینک بھر گیا تھا. چلے ٹھیک ہے, بہت بہت شکریہ, بہت بہت شکریہ سر. وقت کم ہے, ہم نے کیونکہ ایک خبر آئی کہ جی جو ہماری ٹیم ہے کرکٹ کی
وہ اس میں ایک کیٹیگری جو ہے وہ سینٹرل کانٹریکٹ ہے ہی نہیں کوئی, کانٹریکٹ کی ختم کر دی. مرزا اقبال بیگ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. السلام علیکم جی مرزا صاحب. وعلیکم السلام شامی صاحب, سب سے پہلے بہت بہت مبارک ہو نشان. بہت شکریہ جناب, آپ کی دعا چاہیے. آپ بتائیے کہ یہ جو سینٹرل کانٹریکٹ کی ایک کیٹیگری ختم کی گئی ہے وہ اس لیے ختم کی گئی ہے کہ اس کی رقم بہت زیادہ تھی یا ہمیں کوئی ایک کلاس کھلاڑی نہیں مل رہے؟ محسن نقوی صاحب کیا کہتے ہیں بیچ اس مسئلے کے؟ شامی صاحب اس سے تو یہی پتہ چلتا ہے کہ ہمارے پاس ٹیلنٹ نہیں ہے اور ہمارا کوئی کرکٹر اس قابل نہیں ہے کہ اسے ایک کیٹیگری میں شامل کیا جائے. بابر اعظم, محمد رضوان اور شاہین شاہ آفریدی گزشتہ ایک کیٹیگری میں شامل تھے لیکن اس مرتبہ نہیں ہے. بعض لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ کرکٹ کی اصطلاح میں کہا جاتا ہے جسے جھٹکا دینا, تو بابر اعظم کو جھٹکا دیا جا رہا ہے کہ بعض لوگوں کے لیے وہ پرسونا نان گریٹا ہو گئے, جس کی وجہ سے بابر اعظم کو جو ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ سب کو ایک ہی لکڑی سے ہاتھ دو. اب حسن علی بھی اس بی کیٹیگری میں شامل ہیں جس بی کیٹیگری میں بابر اعظم بھی شامل ہیں. یہ حیرت کی بات ہے. تو اس سے یہی پتہ چلتا ہے کہ پاکستان میں یا تو ٹیلنٹ ختم ہو گیا ہے یا پھر خاموشی سے دھیرے دھیرے انتقام لیا جا رہا ہے. میری سرکار میں پہنچے تو سبھی ایک ہوئے. مگر یہ بتائیں کہ یہ جو سینٹرل ایک کانٹریکٹ ہے ایک کیٹیگری, اس کے پیسے کوئی کافی زیادہ ہیں, 65 لاکھ. میں تو پانی بھرا ہے منہ میں. کرکٹ کھیلنا شروع کر دیں. یہ آپ کے منہ میں پانی نہیں بھرا ہے, جو بھی سنتا ہے کہ 65,70,000 روپے, اور ابھی بھی 52 لاکھ روپے ہیں بی کیٹیگری کے. تو 52 لاکھ روپے بھی وہاں پر مارکیٹ بہت بڑی ہے. وہاں سینٹرل کانٹریکٹ میں اتنے پیسے تو نہیں ہے لیکن کھلاڑیوں کو میچ کی فیس کی مد میں اتنے پیسے مل جاتے ہیں کہ انہیں ضرورت نہیں ہوتی ادھر ادھر کہیں جانے کی. آپ دیکھیں ان کے کھلاڑیوں کو وہ اجازت بھی نہیں دیتے کہ دنیا میں جو دیگر لیگز ہیں وہ جا کر کھیلیں, کیونکہ وہ خود انہیں اتنا پیسہ دے دیتے ہیں. لیکن پاکستان میں یہ المیہ ہے. مجھے لگ رہا ہے کہ بابر اعظم کو اب چونکہ T20 ورلڈ کپ کے لیے بھی شاید نہ شامل کیا جائے جب وہ ایشیا کپ کے لیے شامل نہیں ہے. کھیلیں گے آپ کے خیال میں جا کے؟ کیوں ان کے بجلی کیوں گر رہی ہے؟ سلمان, ڈومیسٹک ہے, یہ کھیلنا تو انہیں چاہیے, لیکن بعض عاقبت نااندیش لوگ بابر اعظم کو یہ مشورہ دے رہے ہیں کہ تم T20 سے ریٹائرمنٹ کا اعلان کر دو. ابھی گزشتہ برس اکتوبر میں وہ 30 سال کے ہوئے, ابھی ان کا کرکٹ کیریئر فی الحال چلیں وہ بی کیٹیگری میں. بہت بہت شکریہ اقبال بھائی آپ کا. مطلب ہونا چاہیے تھا نئی کیٹیگریز بنا دیتے, سر جیل پرانی سب ختم کر دیتے. جیل میں بھی تو بی کیٹیگری ہوتی ہے نا, بیٹر کلاس, مگر اس کو اے کلاس کہتے ہیں. ہاں وہ بی کلاس ہے, وہ اے کلاس ہے. اے کلاس نہیں ہوتی وہاں. بیٹر, بی فار بیٹر, ٹھیک ہے. سی فار اب ہم اس کو بیٹر کہیں گے سر. اس کو کیٹیگریز بدل دیتے آل ٹوگیدر, نئے نام رکھ دیتے ان کے. صحیح ہے. ایک بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد واپس آئیں گے. پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے. ناظرین اپنا خیال رکھیے. اللہ حافظ.